بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹورک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان ابو علی ابن سینا کے حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ وہ 980 میں پیدا ہوئے اور 1037 کو وفات پائی۔ وہ موجودہ ازبکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پولی میتھ تھے، یعنی ہر طرح کا علم رکھتے تھے۔ اسٹرانومی، اسٹرالوجی، کیمسٹری، الکیمی پر لکھا، جیوگرافی پر لکھا، جیولوجی پر لکھا، سائیکالوجی پر لکھا، لاجک پر لکھا، میتھمیٹکس پر لکھا، فزکس پر لکھا، پوئٹری پر لکھا۔ الغرض کوئی ایسا مضمون نہیں جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو۔ اگر بات کی جائے میڈیسن کی، اس دنیا میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا۔ اگر ان کی طب کی تصانیف کی بات کی جائے تو القانون، دا کینن آف میڈیسن، بک آف فیلنگس، یہ ان کی کتابیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ اس قدر اہم ہیں کہ 1650 تک یورپی یونیورسٹیز میں یہ پڑھائی جاتی رہی۔ ابن سینا پر سب سے زیادہ اثر مشہور فلسفی سائنسدان الفارابی کا ہوا۔ الفارابی کی جو ذہنیت اور سوچ تھی، اسی کو ابن سینا آگے لے کر چلے۔ ابن سینا بچپن سے ہی بہت ذہین تھے۔ 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ دوسرے علوم کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ان کی لیاقت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات ان کے استاد بھی ان کے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر رہتے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے علاوہ وہ ریاضی اور فلسفہ کے علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ ریاضی کا علم آپ نے ہندوستان کے ایک سبزی فروش سے سیکھا، اور وہ ریاضی میں بہت مہارت حاصل کر گئے۔ لیکن جس علم نے ان کی علمی صلاحیتوں کو بیدار کیا وہ فلسفہ کا علم تھا۔ اس وقت تک پوری دنیا پر ارسطو کے علم کی چھاپ تھی۔ ارسطو کی ایک کتاب میٹا فزکس ابن سینا کے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھی۔ ان کے بقول انہوں نے یہ کتاب کم و بیش 40 مرتبہ پڑھی، یہاں تک کہ اس کا لفظ بلفظ ان کو ذہن نشین ہو گیا، لیکن اس کے معنی ان کی گرفت سے باہر تھے۔ اسی تلاش میں ایک دن مشہور مسلمان فلسفی الفارابی کی کتاب ان کے ہاتھ لگی، جس میں در حقیقت الفارابی کی جانب سے ارسطو کی اسی کتاب پر تبصرہ کیا گیا تھا۔ اس کتاب نے ابن سینا کے لیے اس قدر قیمتی ثابت ہوئی کہ میٹا فزکس کی وہ کتاب اپنے تمام تر معنی اور تاثیر کے ساتھ ابن سینا کے دماغ میں اترتی چلی گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ ارسطو کے لاجک سے ہٹ کر ابن سینا کے علم دلیل سے استفادہ حاصل کرنے لگے، اور اس کو مدارس کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ابن سینا کو علم طب سے خاصی رغبت ہو گئی۔ انہوں نے اس دور کے مروجہ علم کے مطابق اسے پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مشاہدہ شروع کیا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک صحت مند انسان بستر سے لگ جاتا ہے۔ اس سے ان کے تجربہ، مشاہدہ اور مرض کو جاننے کی صلاحیت میں بہت اضافہ ہوا۔ 18 سال کی عمر تک ان کی شہرت بطور سائنسدان اور بطور طبیب یعنی ڈاکٹر دور دور تک پھیل چکی تھی، اور وہ بخارا کے سلطان امیر نوح الثانی کے دربار میں شاہی طبیب مقرر ہو گئے۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو وہ 18 سال کی عمر میں وہ سب کچھ حاصل کر چکے تھے جو ایک کامیاب انسان کے پاس ہوتا ہے۔ عزت، شہرت، مرتبہ اور ہنر، سب کچھ کے وہ مالک تھے، اور یہاں ان کی زندگی خوشگوار اختتام کی طرف جا سکتی تھی۔ مگر یوں ہوتا تو آج ہم 10 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا ذکر نہ کرتے۔ ابن سینا کو شاہی دربار میں طبیب مقرر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے سلطان کو ایک موذی مرض سے نجات دلائی تھی، جس کو ٹھیک کرنے میں دیگر طبیب بے بس نظر آئے تھے۔ اس کے انعام کے طور پر ابن سینا کو ان کی خواہش پر سلطان کی جانب سے کتب خانے تک رسائی دے دی گئی۔ اس طرح انہوں نے جی بھر کر اپنی علمی پیاس سیراب کی۔ وہ نہ صرف ایک طبیب تھے بلکہ سائنسی محقق اور استاد بھی تھے۔ اس کے علاوہ شاہی دربار کے سیاسی اور انتظامی امور کے نگران بھی تھے۔ اگر ان کی تصانیف کی بات کی جائے تو القانون، کینن آف میڈیسن، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ میڈیکل سائنس کا انسائکلوپیڈیا کہلایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں طب کی تمام تر علوم درج ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ کتاب 10 لاکھ الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ کتاب الشفاء سائنس اور فلسفہ کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں علم دلیل، سائنس، ریاضی اور میٹا فزکس شامل ہیں۔ ابن سینا نے 1037 میں ایران کے شہر ہمدان میں وفات پائی۔
آپ کا ایک مشہور قول ہے، بیماری کا تصور کرنا نصف بیماری ہے، سکون اور اطمینان نصف مرہم ہے، اور صبر و تحمل ہی علاج کی ابتدا ہے۔ 2002 میں یونیسکو نے ابن سینا ایوارڈ برائے سائنسی خدمات متعارف کروایا، جو ہر 2 سال بعد دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔